الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حمد اور ثنا ہے اس رب العزت کے لیے جو یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ درود اور سلام ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کے آل مطہر پر، ان کے اصحاب بابرکت پر۔ ہم لوگ آج کے سبق میں بواسیر پہ بات کریں گے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک قسم کی بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں ایک عذاب جیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بازاری غذاؤں کا اس کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ہر چوتھا آدمی اس وقت ریحی یا خونی بواسیر میں مبتلا ہے۔ ریحی بواسیر عضلات اعصابی میں شروع ہوتا ہے اور عضلات غدی میں یہ خطرناک شکل اختیار کرتا ہے، جبکہ غدی عضلاتی میں جا کے یہ بگندر، نواسیر اور سوزا کی جو ہے نا کینسر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اگر اس کو جو ہے نا سنت نبی کے مطابق کھانے پینے کا اعتدال پر آ جائیں تو یہ آہستہ آہستہ دوبارہ ختم ہو سکتا ہے۔ بواسیر کی معنی یہ ہے کہ پہلے پاخانے کی جگہ پہ سخت قبض کے ساتھ انتہائی خارش ہو اور ریاح خارج ہو رہی ہو، پاخانہ کم آ رہا ہو، ریاح زیادہ خارج ہو رہی ہو، خارش ہو رہی ہو، اس کو ہم بادی یا ریحی بواسیر کہتے ہیں۔ یہ بھی عضلاتی میں ہوتا ہے، یہ عضلاتی مزاج کے علاوہ نہیں ہوتا۔ نمبر دوسرا جو ہے اس کے ساتھ اندر سے خون آتا ہے، اور اسی کے ساتھ تیسرے نمبر پہ موقع بنتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا باہر فشر یا جو ہے نا بگندر بنتا ہے۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو کے وہاں سے پیپ آنا شروع ہوتی ہے۔ یہ مختلف اسٹیجز ہیں۔ بادی بواسیر، ریحی بواسیر عضلاتی اعصابی تحریک سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مرغن غذائیں کھانے اور پانی کا کم استعمال، دودھ کا کم استعمال، سبزیوں کا کم استعمال سے یہ چیز شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ہم مرغن غذاؤں کے پیچھے مرغن غذائیں، دعوتوں کے پیچھے دعوتیں کھاتے کھاتے ایک عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھتے چین آتا ہے اور نہ یہ کچھ ہوتا ہے۔ پھر سخت لکڑی جیسا پخانہ آتا ہے، اور وہ پخانہ جہاں سے گزرتا ہوا ہے وہاں پر باریک جھلیوں کو کاٹتا ہوا نکلتا ہے، وہاں پر ہلکے زخم بن جاتے ہیں۔ جہاں پر جراثیمی جو ہے نا وہ تعداد بڑھ جاتی ہے، وہاں وہ کٹائی شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں پر سوراخ بننا شروع ہو جاتے ہیں، خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بندہ جب پخانے کے لیے بیٹھتا ہے اور انتہائی زور لگاتا ہے، جو مقعد کے باہر ایک جھلی ہے، اس جھلی میں خون بہت زیادہ آنے سے تھیلیاں بن جاتی ہیں جن کو ہم موقع کہتے ہیں، اور وہ جھلیاں بڑی ہو کر لٹک بھی جاتی ہیں، ایسی بھی ہوتی ہیں۔ اس طرح سے یہ ریحی بواسیر جو ہے خونی بواسیر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم لوگ نہیں ہٹتے، ہم اپنی غذا کو تبدیل نہیں کرتے۔ ہم دوائیں تو کھاتے ہیں، میڈیکل اسٹور خالی کر دیتے ہیں، حکیموں کے دواخانے بھی خالی کر دیتے ہیں، لیکن ہم غذائی علاج نہیں کرتے، اپنی غذا کو تبدیل نہیں کرتے، اپنے رہن سہن کو تبدیل نہیں کرتے، اور ہماری غذا وہی اسی طرح ہوتی ہے۔ چونکہ ڈاکٹر کہتا ہے جو مرضی آئے کھاؤ، جو مرضی آئے کھاؤ، خود کہتے ہیں یورک ایسڈ والا گوشت نہ کھائے، شوگر والا چینی نہ کھائے۔ اب تو وہ اس بات پہ آ گئے ہیں کہ حکیم جو غذا کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے۔ اب انہوں نے بڑی بڑی ویڈیو بنائی ہیں کہ جو حکیم غذائی علاج کی بات کرتا ہے وہ 100% درست ہے۔ اس طرح سے پھر یہ غدی سوزا کی مواد بننا شروع ہو جاتا ہے، پی آتی ہے اندر سے بھی باہر سے بھی، اور باہر جو ایک ناسور بن جاتا ہے جس کو نواسیر یا بگندر کہا جاتا ہے وہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کو ڈاکٹر آپریٹ کرتے ہیں، حالانکہ اس کو آپریٹ کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ وہ اعصابی ڈوری جو ریڑھ کی ہڈی سے نکلتی ہے، مقعد کے دونوں طرف سے ہوتی ہوئی اعضائے تناسل میں چلی جاتی ہے، وہ اگر کٹ گئی تو احساس کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر پخانہ آئے گا تو پتہ نہیں چلے گا، پخانہ نکل رہا ہوگا پتہ ہی نہیں ہوگا پخانہ آ رہا ہے۔ جب جسم گندا ہوگا تو تب پتہ چلے گا، یار پخانہ نکل گیا۔ اس طرح سے اس لیے اس کو آپریشن تو کبھی بھی نہیں کرانی چاہیے۔ ہمیشہ اس میں جو ہے نا اپنی غذا
اعصابی حضراتی اور اعصابی غدی غذا رکھ کے آہستہ آہستہ بواسیر کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ بواسیر سے بچاؤ کے لیے میں ایک بہت بڑی بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر پکانے کے بعد آپ جو ہے وہ سرسوں کا تیل اندر 2 انچ تک اور باہر لگائیں تو یہ آپ کو بادی بواسیر میں ہی رحم ہو جائے گا۔ نمبر 2، آپ قابض غذائیں نہ کھائیں۔ صبح کو نہار میں اسبغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر اس میں شہد ڈال کر 1 گلاس پئیں، اور شام کو بھی 1 گلاس پئیں، رات کو بھی 1 گلاس پئیں، اس طرح سے۔ اور غذا میں کدو، توری، بھنڈی، یہ چیزیں زیادہ کھائیں تاکہ آپ کی قبض ختم ہو جائے مستقلاً۔ اور علاج میں غدی اعصابی ملین اور مرہم 6، یعنی اعصابی غدی مرہم اور جو ہے نا غدی اعصابی ملین کھانے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے مکمل طور پر رحی بواسیر سے اور بادی بواسیر سے اور جو ہے نا خونی بواسیر سے اور سوزا کی بواسیر سے، بگندر سے، کینسر سے نجات مل سکتی ہے۔ اس طرح علاج بالغذا کی اہمیت دوا سے بہت زیادہ ہے۔ میں حکماء حضرات سے بھی اپیل کرتا ہوں، عام عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ پروسیس فوڈ، بریانیاں اور قورمے اور یہ ہوٹل کا کھانا، ان سے دور رہیں۔ سبزیاں بہتر ہے کہ کچی کھائیں، اگر بنائیں تو اس میں زیادہ مسالے نہ ڈالیں، بازار کے مسالے نہ ڈالیں، کوکنگ آئل نہ ڈالیں، چینی زیادہ نہ کھائیں تاکہ آپ دیسی چیزیں کھائیں، سلاد زیادہ کھائیں، روٹی کم کھائیں تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام انسانوں کو اس موذی مرض سے شفا کے حالت میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔